آگے سورۃ الشمس ہے، یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں ایک بہت زبردست اہم توجہ طلب بات ہے، آپ خود بھی اس کی اہمیت کو اور توجہ طلبی کو محسوس کریں گے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، ایک بات کہنے کے لیے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کسی بات کا یقین دلانے کے لیے 11 قسمیں کھا کر بات کی ہو۔ آخر مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات ہے جس کے لیے اللہ 11 قسمیں کھا رہا ہے۔ قسمیں کن چیزوں کی کھائی ہے؟ دنیا جہان کی ہر چیز کی قسم کھا ڈالی۔ والشمس وضحاها، اللہ نے فرمایا قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ سورج کی روشنی کو واضح کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ سورج پر چھا کر سب کچھ چھپا لیتی ہے، والسماء وما بناها اور قسم کھاتا ہوں اللہ فرما رہا ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها اور میں قسم کھاتا ہوں زمین کی اور زمین کو بچھانے والے کی، ونفس وما سواها اور میں قسم کھاتا ہوں انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست اور ٹھیک بنایا۔ کیسے میں ٹھیک بنایا؟ دیکھو آنکھیں کیسے بنائی ہیں، تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا، ابھی تو میں نے زیادہ نہیں بتایا کہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اعضاء پر بھی اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ماشاءاللہ مذہبی بھی ہیں، تو میں نے انہیں کئی دفعہ کہا ہے، ماشاءاللہ میرا درس بھی سنتے ہیں اہتمام سے، تو میں نے انہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ کتاب لکھیں جس میں آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر کیا نعمتیں ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ آنکھ کو کھولیں، پھر ہمارے جو گردوں کا ایک خودکار نظام ہے وہ اس کو آپ کھولیں، پھر ہمارا دل کا جو نظام ہے آپ اس کو کھولیں، پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا جہان آباد کر رکھا ہے۔ تو ان سے بھی کہتا ہوں اور باقی جتنے ہمارے دوست ڈاکٹر حضرات آتے ہیں وہ بھی اس کی ہمت کریں کہ ایک مواد اکٹھا کریں جس میں میڈیکلی بتائیں کہ اللہ کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں انسانی جان کی، وما سواہا اور اس کی جس نے اس انسانی جان کو بالکل درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس انسانی جان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا پھر اس انسان کے دل میں ڈال دی، فجورها اس کی برائی کی بات، وَتَقْوَاهَا اور اس کے لیے نیکی اور پرہیزگاری کی بات۔ یہ 11 قسمیں ہو گئی ہیں، شمس سورج کی قسم، دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم اور دن کی قسم اور رات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، زمین بچھانے والے کی قسم اور انسانی جان کی قسم اور انسانی جان کو درست کرنے والے کی قسم۔ 11 قسمیں ہو گئی۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لوگوں اب تو توجہ سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا اور ناکام وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لیا۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا یعنی گناہوں سے بچا، یہ انسان کامیاب ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیلا، گناہوں میں دھنسایا، یہ ناکام اور نامراد انسان ہے۔ کاش مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی، آپ کو بھی آتی، کہ جب میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہوں اللہ 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوتا ہے تو برباد ہو گیا، اور جب میں گناہ سے بچ رہا ہوتا ہوں، گناہ کا موقع ہوتا ہے، اللہ 11 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوتا ہے تجھے کامیابی مبارک ہو، تو فلاح پا گیا، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ گیا۔ تو میں نے اور آپ نے علماء سے پوچھ کر چلنا ہے کون سی چیز گناہ ہے تاکہ اس سے بچوں، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، اور کون سی چیز میرے اوپر فرض اور واجب ہے تاکہ میں اس کو ادا کروں۔ پھر اللہ نے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذم بعثا، یہ اذم پڑھیں گے، نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے،
یہ میم اس لیے لکھی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے نون کو نون نہیں پڑھنا، نون کو میم پڑھنا ہے، اذن نہیں پڑھنا بلکہ اذم بعث اشقاہا۔ پیچھے بات چل رہی تھی قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا، کب؟ اذم بعث، جب اٹھ کر کھڑا ہوا، اشقاہا، اس قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھ کر کھڑا ہوا، اور یہ قوم صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ فقال لهم رسول اللہ، اس قوم سے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا پورا خیال رکھنا۔ واقعہ آپ کو معروف ہے، بتانے کا وقت نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی دین کی طرف تو کہنے لگے ہمیں معجزہ دکھلاؤ ایسا، سامنے پہاڑ ہے پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، گابھن ہو، ہمارے سامنے آ کر بچہ دے، ساری باتیں ابھی پہاڑ کے اندر سے ہو جائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، پیغمبر صالح علیہ السلام نے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، گابھن تھی، بچہ دیا، سب کچھ دیکھ لیا، پھر بھی کذبت سمود بطغواہا، قوم سمود نے پھر بھی پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ تو اس پر پیغمبر نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو کچھ نہ کہنا۔ وسقیاہا، اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا، جو ان کا کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن لوگ پانی پئیں گے۔ فکذبوہ، ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی، اس اونٹنی کا خیال نہیں رکھا، کیا کیا؟ فعقروہا، ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ تو جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا پھر اللہ کا عذاب آیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، یہاں بھی دیکھو بذنبہم، نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یعنی ذم پڑھنا ہے، بذنبہم، تو فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان پر ہلاکت اتاری، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، اور پھر اس ہلاکت کو سب کے لیے برابر کر دیا، ان پر ہلاکت اتاری اور اس ہلاکت کو سب کے لیے برابر کر دیا، جتنے نافرمان تھے سب پر ہلاکت ہے، ایک بھی نہیں بچا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ تباہی اور ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے ہاں دنیا میں کیا ہے، جب کوئی بادشاہ کہیں تباہی کر دیتا ہے، کہیں ہلاکت کر دیتا ہے، کسی قوم کو فتح کر لیتا ہے اور ان لوگوں کو ہلاک کرتا ہے تو اندر ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ میں نے جتنی ہلاکت مچائی ہے ہو سکتا ہے یہ آگے سے ریئیکشن رد عمل میں آئیں اور میرا کوئی نقصان نہ کر دیں، کوئی بادشاہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے اور میرے خلاف ہو جائے، تو وہ سب کچھ کر کے بھی اندر ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے خلاف نہ ایکشن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ولا یخاف عقباہا، مجھے کسی انجام کا ڈر بھی آگے نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں مالک کل ہوں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے سبق کے لحاظ سے، اس آدمی نے جس نے قتل کیا تھا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اللہ نے کہا اشقا، یہ بدبخت انسان ہے۔ اس انسان کی بدبختی کے پیچھے کیا چیز محرک تھی؟ ایک عورت تھی جو تفسیروں میں لکھا ہے، بہت خوبصورت تھی اور اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے کہا تھا، وہ کافرہ تھی، اس نے کافر لڑکوں سے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی یہ اس اونٹنی کو قتل کر دے، کیونکہ معجزہ تو مانا نہیں تھا، نبی کے تو خلاف تھے وہ کافر، تو اس کافرہ عورت نے کہا کہ جو آدمی اس اونٹنی کو قتل کر دے میں اس سے اپنی جوان بیٹی کی شادی کروں گی۔ تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس قدار نے آ کر اس کی جو ٹانگیں تھیں اس پر وار کیا اور ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ پہلا وار کیا وہ ناکام ہوا، پھر دوسرا بڑھ کر وار کیا تو وہ وار ہو گیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کٹ گئیں اور گر گئی اور وہ فوت ہو گئی اونٹنی۔ اس کے پیچھے عورت کا فتنہ تھا، کسی عورت کے نکاح کی محبت میں پھنس کر اس نے یہ بدبختی کی تھی، حالانکہ پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ نبی ہے کہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ چکے تھے، لیکن عورت کا فتنہ بہت سخت فتنہ ہے جس میں پھنس کر اس نے یہ بربادی کا سامان کیا۔ عورت کے فتنے میں پھنسنے والا بدبخت انسان ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ علی، کہ میں تمہیں بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک بدبخت تو وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک بدبخت وہ ہوگا علی جو تیرا یہاں پر وار کرے گا
جس سے تیری یہ گیلی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ اتنا خون بہے گا کہ آپ کی داڑھی گیلی ہو جائے گی، سر پر وار کرے گا، داڑھی گیلی ہو جائے گی خون سے، وہ بھی بدبخت ہوگا۔ تو حضرت علی کو جس نے قتل کیا تھا خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ لفظ ملجم ہے، ملجم نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا تھا اور اس نے یہاں وار کیا تھا، اس کا بھی پہلا وار خطا ہوا تھا۔ حضرت علی نکل رہے تھے باہر سے، تو لمبا قصہ ہے، وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب آپ سامنے آئے تو اس نے وار کیا، یہاں آ کر لگی تلوار اور یہاں سے داڑھی مبارک گیلی ہوگی۔ تو پھر حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا کہ وہ آج ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ مختلف کتب تواریخ میں لکھا ہوا ہے، جب یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا وہاں کوفہ میں، وہاں انتہائی حسین جمیل عورت تھی، اس نے کہا تھا عبد الرحمن کو کہ اگر تو علی کو قتل کر دے تو میں اپنا نکاح تیرے ساتھ کروں گی۔ تو عبد الرحمن نے کہا تھا اس طرح نہیں، پہلے نکاح کر اپنے ساتھ میرا، مجھے یقین ہو جائے پھر قتل کروں گا۔ آخر اس نے نکاح کیا اور انہوں نے میاں بیوی والی رات گزاری۔ اس کے بعد بدبخت عبد الرحمن آیا اور اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے شخص کو بدبخت کہا ہے، دونوں بدبخت، اونٹنی کو قتل کرنے والا اور یہاں حضرت علی جیسی عظیم ہستی کو قتل کرنے والا، دونوں عورت کے فتنے میں پھنس گئے تھے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچنا، عورتوں سے بھی بچنا۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں اور پھندے ہیں، انسان عورت کے واسطے سے پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے، اکیلا ان کے ساتھ بیٹھنے سے، گپ شپ لگانے سے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے آنے جانے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا دل صاف ہے، میں کچھ نہیں ہوتا مجھے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت نیتیں بھی صاف ہوتی ہیں، لیکن ایسا انسان پھنستا ہے کہ پھر واپس نہیں ہٹ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا واتقوا النساء، عورتوں سے بچنا، یعنی ان کے فتنے میں پڑنے سے پہلے سے دور رہنا۔ اور دوسری حدیث میں کہا یہ شیطان کے پھندے ہیں، شیطان جس پر یہ پھندا ڈال دے عورت کا، وہ برباد بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا بدبخت ترین انسان بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر قسمی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔